عدالت کا بڑا حکم اور اس حکم کے ساتھ ہی طاقتوروں کا جو کپتان کو سیاسی میدان سے باہر کرنے کا ایک پلان تھا، خوفناک پلان، وہ مکمل طور پر فلاپ ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مزار۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان کو سیاسی میدان میں ہرا نہیں سکتے، اس لیے کچھ لوگوں کی یہ ذاتی خواہش ہے کہ کپتان کو سیاسی میدان سے باہر کر دیا جائے۔ نواز شریف جو لندن میں بیٹھے ہیں اس وقت، اس ملک کے مفرور اعظم بھی ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار بارہا مختلف صحافیوں کے سامنے بھی کیا اور مختلف طاقتور شخصیات کے سامنے بھی کیا کہ جب تک آپ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں بنائیں گے، تب تک میں پاکستان نہیں آؤں گا اور تب تک پاکستان کے اندر ہم عام انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب نواز شریف کی اس ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ طاقتوروں کا وعدہ ہے کہ آپ حکومت میں آئیں، اس حکومت کو سنبھالیں، آپ جیسا جیسا کہیں گے ہم کرتے چلے جائیں گے، تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پنجاب میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک پورا مظاہرہ کیا گیا۔ اور پنجاب کی، کیونکہ نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ میں سیدھا جاتی عمرہ ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت ہوتے ہوئے وہ جاتی عمرہ نہیں آ سکتے۔ ہاں، وہ کراچی جا سکتے ہیں، وہ حیدرآباد بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ وفاق کے 27 کلومیٹر کے ایریے میں وہ ضرور رہ سکتے ہیں کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے، لیکن پنجاب میں نہیں آ سکتے، فوری گرفتاری ہو جائے گی۔ تو اب صرف عمران خان کو اس لیے اگر باہر کرنا ہے، پنجاب سے اس لیے حکومت ختم کرنی ہے کہ نواز شریف واپس آ جائیں، یہ نواز شریف کی ذاتی خواہش ہے، تو پھر یہ پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور پنجاب کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ آج اگر بات کی جائے کہ 11 جنوری تھی اور لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، گورنر نے جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا پرویز الہی کو کچھ لوگوں کی خواہش پر، اور وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، ایک زرداری سب پہ بھاری، اور شاید سیاست کا بادشاہ جسے لوگ کہتے ہیں کہ جس سیاست کا بڑا بادشاہ ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، ایسے ضمیر کے سوداگر کو کوئی مہذب معاشرہ اگر باہر کا ہوتا، جوتوں سے اس کا استقبال کیا جاتا، اس شخص کے ساتھ وہ ہوتا جو آپ کبھی خواب میں نہیں سوچ سکتے۔ لیکن کیا کریں کہ پاکستان ہے، یہاں پہ لوگوں کے ضمیر ویسے ہی مرے ہوئے ہیں، تو ضمیر فروشوں کی تو یہاں پہ موجیں لگی ہوئی ہیں، پیسہ پھینکتے ہیں اور پھر ضمیر خرید لیتے ہیں یہاں پہ۔ اور اب وہ زرداری صاحب بھی آج جو ہے وہ پنجاب پہنچ چکے ہیں ضمیروں کی منڈی لگانے کے لیے، پیسوں کے تھیلے لے کر۔ اور آپ ذرا نون لیگ کی بدقسمتی دیکھیں کہ وہ شخص جو سندھ کا ہے، اس کو پنجاب میں لا کے اپنے ووٹ پکے کروا رہے ہیں، یعنی نون لیگ یہ چیز تسلیم کر رہی ہے کہ اب ان کی سیاست تو ختم ہو گئی ہے، اب جو کچھ کریں گے وہ تھوڑا سا زرداری صاحب کریں گے، زرداری کہہ لیں یا زورداری کہہ لیں، جس طریقے سے آپ ان کا نام پروناؤنس کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج عدالت نے پہلے ہاف کی اگر میں کارروائی کی بات کروں تو چیزیں کچھ کلیئر کی۔ وہاں پہ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے مسلسل یہی کہا گیا کہ جی دیکھیں، دوران اجلاس یعنی پارلیمنٹ کے اندر اگر اجلاس چل رہا ہو یا صوبائی اسمبلی کے اندر، تو گورنر اعتماد کے ووٹ کا نہیں کہہ سکتے۔ یہ سیشن ختم ہونا تھا، اگلا سیشن شروع ہونا تھا، پھر ہی گورنر اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو باہر نکال دیں جو اس وقت گورنر کہنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف گورنر کے وکیل نے یہی ایک بات پہ زور دیا کہ آپ ان کو ایک ڈیٹ دیں کہ اس ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ انتخابات، یہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ کروا لیں، اور اس سے آگے یہ نہ جائیں، اگر جائیں گے تو پھر توہین عدالت ہوگی۔ ابھی تک ہائی کورٹ نے کوئی معاملہ کلیئر نہیں کیا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ معاملہ آج اگر آپ کہیں کہ 11 جنوری کو اس چیز کا فیصلہ آج شام کو ہو جائے گا، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ طاقتوروں کی خواہش ہے کہ اس معاملے کو طول دیا جائے۔ زرداری صاحب جتنا اب آ کے پنجاب میں بیٹھ لیں، اب عمران خان کے ساتھ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت ہر امیدوار کی خواہش ہے کہ اس کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ملے۔ آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے دیہات قصبے میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو عمران خان کا پراپر ووٹ بینک نظر آتا ہے، کیونکہ لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسے واپس اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ دلی خواہش ہے کہ عمران خان جو ہے وہ انتخابات میں واپس ہے، اور انہیں جس حد تک جانا پڑے گا عوام کو وہ جائیں گے، اور بیلٹ بکس کے ذریعے انقلاب وہ آئے گا کہ جس سے عمران خان صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر۔ تو آج جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ خیر یہ آگے طول دیا جائے گا اسے،
کیونکہ یہ اسمبلی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں تو حد اس کی ہے وہ مڈ آف فیبری تک یہ لے کے جائیں گے، اس سے آگے نہیں جا سکتا یہ معاملہ، کیونکہ اگر اس سے آگے معاملہ جائے گا تو پھر عدالت کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے لیونگ پلے فیلڈ بنانا ہے، تو انہوں نے ایک کام کیا اور انہوں نے کسی شخص کو کہہ کر بیچ میں کچھ ممبران بھی ڈالے، اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک درخواست ڈالی تھی کہ جی آپ عمران خان کو جو ہے وہ پارٹی چیئرمین شپ سے جو ہے وہ باہر کریں، انہیں کہیں کہ وہ پارٹی چیئرمین نہیں رہ گئے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے درخواست نپٹا دی ہے، اور عدالت کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔ دراصل جو یہ فیصلہ کروانا چاہ رہے تھے کہ عمران خان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے، یہ صرف ایک گراؤنڈ بنانا چاہ رہے تھے، یہ ایک چیز کا سٹارٹ لینا چاہ رہے تھے تاکہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے، کچھ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو، اور پھر عمران خان کو جو ہے وہ اس سیاسی میدان سے باہر کیا جائے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کے، فواد چودھری کے اور اسد عمر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، اور بس بچت یہ ہو گئی کہ وہ قابل ضمانت ہیں، کیونکہ ناقابل ضمانت جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نکال نہیں سکتی، تو صرف معاملہ یہیں پہ پھنسا ہوا تھا۔ باقی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بہت بڑی خواہش ہے، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ سلطان سکندر راجہ، ان کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کو سیاسی میدان سے آؤٹ کر دیا جائے، تاکہ کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح لیکن عمران خان کے اوپر جو ہے وہ پریشر بلٹ ہو، لیکن اس وقت جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر بلٹ ہو نہیں رہا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر میدان سجتا ہے، کیونکہ اس وقت فی الحال کے حالات سے یہ لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت یا یہ جو چوروں کا ایک ٹولہ ہے وفاق کے اندر بیٹھا ہوا 13 جماعتی اتحاد، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، ایک نے دوسرے کا پیٹ پھاڑنا تھا، دوسرے نے اس جو ہے وہ لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، اور پھر شریف خاندان سے بڑا چور بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا ان کو، اور جو شریف خاندان سب سے بڑے چور تھے ان کو ہم نے ایک اکٹھے بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ صرف بات یہ تھی کہ اپنے کیسز ختم کروانے تھے۔ اب اگر یہ کوئی کہہ لے کہ جی اس کے علاوہ ان کا کوئی اقتدار میں آنے کا مقصد تھا تو وہ ثابت کر دیں۔ اگر وہ مہنگائی مارچ اور وہ تمام چیزیں ہم سامنے رکھیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی غریب مر گیا، تو اب ان کے مہنگائی مارچ کہاں ہیں؟ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہاں ہیں جو یہ کراچی سے جو ہے وہ لانگ مارچ لے کے چلتے تھے اسلام آباد کے لیے کہ اسلام آباد ہم نے پہنچنا ہے اور غریب طبقہ جو ہے وہ مر رہا ہے، ہم نے لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان دینا ہے۔ آپ سب سے بڑے اتحادی ہیں، آپ آج ہٹ جائیں حکومت نیچے دھڑم تختہ ہو جائے گی، لیکن آپ صرف اپنے ابا جان کے کیس ختم کروانے کے لیے اقتدار میں بیٹھے تھے، اور اس وقت تنقید اس لیے کرتے تھے کہ عمران خان این آر او نہیں دے رہا تھا۔ اب آپ کو این آر او مل گیا، اب آپ کی جیبیں بھی بھری جا رہی ہیں، آپ کے ابا جی کے کیسز بھی ختم ہو گئے ہیں، آپ پاکستان کے خزانے کے اوپر انٹرنشپ بھی کرتے جا رہے ہیں، اربوں روپے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس غریب ملک کے اربوں روپے جو ہے وہ لگا دیے گئے صرف ایک شخص کی انٹرنشپ کے اوپر کہ اس کی سی وی بن رہی ہے کہ وزیر خارجہ تھا، اس ملک کا بھی دورہ کیا اور اس ملک کا بھی دورہ کیا، اور پھر آپ جنیوا کنونشن میں جا کے جو چند ممالک سے قرض لیتے ہیں اس قرض کو بھی آپ یہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم امداد ملی ہے، اور وہ قرض بھی کوئی ابھی نہیں ملنا بلکہ 2.5 سے 3 سال بعد وہ قرضہ جات جو ہیں وہ ملنے شروع ہونے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے، پیچھے 3 سے 3.5 ہفتوں کا جو ہے وہ ریزرو رہ گیا ہمارے پاس، غریب بھوک سے مر رہا ہے، روٹی کھانے کی نہیں ہے، سفید پوش طبقہ جو ہے وہ پس چکا ہے مکمل طور پہ، لیکن آپ انٹرنشپ کرتے رہیں، آپ حکومت چلاتے رہیں، آپ عمران خان کو گراتے رہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج کپتان پہ جو ہے وہ تنقید کس قسم کی کرنی ہے، کس طریقے سے عمران خان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنے ہیں، شام ہو جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، اگلے دن پھر اٹھ کے آپ وہی کام شروع کر دیتے ہیں جس طریقے سے وہ ایک روایت ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں تو پتھر چاٹنا شروع کرتے ہیں، سارا دن وہ پتھر چاٹتے ہیں، اور جب انہیں لگتا ہے کہ اب یہ پتھر ختم ہونے والا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اور پتھر پھینک دیا جاتا ہے، پھر وہ اگلے دن جو ہے وہ پتھر چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ لگے رہیں آپ کپتان کے اوپر، کپتان کا کچھ نہیں جا رہا، لیکن آپ لوگوں کے دلوں میں دن بہ دن نفرت زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔